اس وقت پوری دنیا کے اندر ہم مسلمانوں کی لاشیں دیکھ رہے ہیں. یہ بڑی حقیقت ہے، زمینی حقیقت. شام ہو، یمن ہو، عراق ہو، ہندوستان ہو، کوئی زمین ہو، بس ہمیں روزانہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی لاشیں نظر آ رہی ہیں. مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، کہیں پر کسی نام پر، کہیں پر کسی نام پر. اب اس کو اہل سیاست جس انداز سے بھی لیتے ہیں، یہ ان کی اپنی طبیعت ہے، لیکن ہمیں جن کی طبیعت میں عشق رسول ودیعت کر دیا گیا ہے، جن کے دلوں میں محبت رسول پیدا کی گئی ہے، ان کو کس انداز سے لینا چاہیے؟ قرآن و سنت میں تلاش کرنا چاہیے، قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ آخر مسلمانوں کا قتل کیوں ہوتا ہے، مسلمانوں کا قتل عام کیوں ہوتا ہے، کب ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی گردنوں پہ تلواریں آتی ہے، کب ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، کب ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے سینے چیرے جاتے ہیں، کب ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی لاشوں سے لوگ جو ہے گویا کہ اپنے دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا قتل کیوں ہوتا ہے. آپ ترتیب کے ساتھ آئیے ہم تاریخ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن اس امید پر کہ اگر واقعی آپ کے دلوں میں ان مسلمانوں سے محبت ہے جن کی لاشیں اس وقت سسک رہی ہیں، جن کی لاشیں اس وقت خاک و خون میں تڑپ رہی ہیں، جن کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، جن کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، اگر ان کے لیے آپ کے دلوں میں ہمدردی ہے تو بہت غور سے سننا اور سن کر کے پھر عمل کی کوشش کرنا. اور اگر آپ کے دلوں کے اندر ان سے محبت نہیں ہے، ان سے الفت نہیں ہے، اور آپ صرف ڈھینگا مستی کے لیے یا صرف نعرے بازی کے لیے یا اخبارات میں تصویریں چھپانے کے لیے ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، تو یہ صریح منافقت ہے. اور اگر دل میں محبت ہے تو جس بنیاد پر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا، اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا تاکہ مسلمانوں کا قتل عام رکے. بڑی معذرت کے ساتھ ہماری طبیعت یہ بن چکی ہے، کوئی مصیبت آئی ہم نے فوراً اس مصیبت کو پورا کے پورا کسی کے سر ڈال دیا. یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے ہوا. یہ بچوں کی طبیعت ہے کہ اپنی غلطی کو کسی کے سر ڈال کر کے مطمئن ہو جانا. یاد رکھنا یہ یقیناً دشمنوں کی بے وفائی تو ہے، ان کی سختگی تو ہے، لیکن پورے کے پورا قصوروار کوئی نہیں ہوتا. کچھ انسان کا اپنا بھی قصور ہوتا ہے. آج یہ کیوں قتل ہوتے ہیں مسلمان، مسلمانوں کے جنازے کیوں اٹھتے ہیں، مسلمانوں کے بچے کیوں یتیم ہوتے ہیں، مسلمانوں کی عورتیں بیوہ کیوں ہوتی ہیں، مسلمان تباہی کے بہانے پر کیوں پڑھتے ہیں. آج یہ اور تاریخی حقائق کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس جنگ عظیم کی طرف جو اسلام کی دوسری عظیم جنگ ہے، جسے جنگ احد کہتے ہیں. بہت توجہ کے ساتھ سننا، اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں مسلمانوں کا قتل رک جائے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اسلام کی دوسری جنگ ہے، وہ جنگ عظیم جس میں انبیاء کا قائد المرسلین سید العالمین طٰہٰ و یاسین، وہ طاقت والا رسول جس کے اشارے پر اتنا بڑا سورج پلٹ آتا ہے. آپ سورج کو سمجھتے کیا ہے؟ زمین سے کئی گنا بڑا سورج ہے. اللہ اکبر، زمین سے کئی گنا بڑا سورج ہے. یہ سائنسدانوں کا بھی کہنا ہے، یہ اہل علم کی بھی تحقیق ہے. بتاؤ زمین کتنی بڑی ہے؟ کیا اس کے کنارے تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوئی اس کے کنارے تک جا سکتا ہے؟ کوئی اس کا کنارہ ناپ سکتا ہے؟ ارے جب زمین اتنی بڑی ہے تو سورج کئی گنا اس سے بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا. لیکن یہ میرے آقا کی طاقت ہے. حضور اشارہ کرتے ہیں کہ اتنا
ہے میرے امام قوت مصطفیٰ جان رحمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنی امت کے اندر ان 1000 بلکہ 700 لوگوں کی قیادت کر رہے ہیں. وہ جنگ احد ہے. جانثاروں کو لے کر میرے کریم آقا میدان احد میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عینین نامی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے. اس پر 50 صحابہ کو کہتے ہیں اے میرے صحابہ تم اس پر کھڑے ہو جاؤ. اگر آپ کا دھیان ہے تو کوس اے میرے صحابہ تم اس عینین نامی پہاڑی پر کھڑے ہو جاؤ اور جب دیکھنا کہ دوسرے صحابہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے تو بھی تم پہاڑ سے نیچے مت آنا. تم پہاڑ سے نیچے مت آنا. اور اگر دیکھنا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اسلام کو فتح مل گئی ہے کافر شکست کھا چکا ہے اس وقت بھی تم نیچے مت آنا. اس وقت تک جب تک میں خود تم کو نیچے نہ بلاؤں. اللہ کے رسول کا ایک حکم ہے 50 صحابہ کو. ایک جملے پہ دھیان دینا بات سمجھ میں آئے گی اور عمل کرو گے تو مسائل حل ہوتے جائیں گے. مسائل کا حل صرف نعرے بازیوں میں نہیں. مسائل کا حل صرف جذبات میں نہیں ہے. مسائل کا حل صرف اخبارات میں تصویر چھپانے پر نہیں. مسائل کا حل صرف کانفرنس اور جلسوں میں نہیں ہے. مسائل کا حل اصل مرض کی پہچان کے بعد اس کا علاج کروانے. مرض پر نظر ہی نہیں ہے مرض پر نگاہ ہی نہیں ہے. ہر آدمی اپنی طبیعت کے مطابق چل رہا. اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ سے کہا اس ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم نیچے مت اترنا. 50 صحابہ کھڑے ہو گئے. ان کی قیادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کی. صحابی رسول عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ 50 صحابہ کو لے کر عینین ٹیلے پر کھڑے ہو گئے. احد کی جنگ شروع ہو گئی. جنگ احد کا آغاز ہو گیا. اس طرف 3000 ہے اس طرف صرف 700 نفوس قدسیہ. اور ان 700 میں بھی سب کے پاس ہتھیار نہیں ہے بلکہ حالت یہ ہے کہ کچھ لوگ جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمن تو میدان میں ہتھیار لے کر کھڑا ہے ہم کس طرح جنگ کریں. تو اللہ کے حبیب میرے اور آپ کے آقا و مولا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ٹہنی توڑ کر کے صحابی کو دیتے یہ تمہاری تلوار ہے. وہ صحابی کہتے خدا کی عزت کی قسم ہم نے اس ٹہنی کو اٹھا کر کے لڑائی شروع کی جو کام لوگوں کی تلواریں نہ کر سکی وہ مصطفیٰ کی دی ہوئی ٹہنی نے کیا. روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم 700 نفوس 700 افراد اور ادھر 3000 کا لشکر جرار. صحابہ اتنی بے جگری کے ساتھ لڑے. 700 نفوس اتنی بے جگری کے ساتھ لڑے کہ سامنے کے جو 3000 لوگ تھے ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگے. پیچھے ہٹ گئے. وہ ان میں کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. عرب کے وہ سورما اور بہادر لوگ جن کو خالد بن ولید کہا جاتا ہے کافروں کے ساتھ آئے تھے. اکرمہ ابن ابو جہل کافروں کے ساتھ آئے تھے. ابو سفیان کافروں کے ساتھ آئے تھے. اس طرح سے اور بھی لوگ یہ کوئی کم چھوٹے موٹے بہادر لوگ نہیں تھے. آپ سوچیں جن فاقہ کش لوگوں نے ایسے بہادروں کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا ہوگا ان لوگوں کی قوت کا عالم کیا ہوگا ان کی استقامت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے کہ اصل قوت جو ہے انسان کے ایمان کی قوت ہے. اصل قوت
चला गया, हत्ता कि दुश्मन मैदान छोड़ने पे मजबूर हो गया, हत्ता कि दुश्मन अपनी औरतें छोड़कर, अपना सामान छोड़कर जो है वो गोया के सर पे पैर रख करके भागने पे मजबूर हो गया। मैदान खाली हो गया है। जब मैदान खाली हुआ और दुश्मन मैदान छोड़ करके भाग गया, तो वो सहाबा जिन लोगों को अल्लाह के हबीब क़ैदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐनैन पहाड़ी पर खड़ा किया था, उन लोगों के अंदर आपस में इख्तिलाफ हुआ। 50 सहाबा में इख्तिलाफ हुआ एक मसले पर। कुछ कहते थे जंग खत्म हो गई, चलो नीचे उतरो। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर और दूसरे सहाबा कहते थे नहीं, हमारे जान, हमारे कैद, हमारे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक नीचे मत उतरना। बल्कि हुजूर ने इतनी वाज़ेह बात कह दी कि अगर तुम देखो कि हम कट रहे हैं, हमें शहीद किया जा रहा है, तो भी तुम नीचे मत आना, और तुम देखना कि हम फतहयाब हो गए हैं, काफिर कट रहे, तो भी तुम नीचे मत आना। लेकिन एक मसले में सहाबा पर आपस में जो है वो इख्तिलाफ हो गया, राय मुख्तलिफ हो गई। वो कहते थे नीचे चलो, दूसरे सहाबा कहते थे बिलखुसूस अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला नहीं नहीं नीचे नहीं जाना, जब तक हुजूर नहीं कहेंगे मैं नीचे नहीं जा सकता। दो गिरोह हो गए। वो सहाबा जो नीचे जाने की बात करते थे वो यूं कहने लगे, अल्लाह के रसूल का ये जो हुक्म है कि नीचे मत आना, ये जंग के दरमियान का है, ये जंग के दरमियान का है। जंग खत्म हो गई, अब खड़े रहने का फायदा क्या है? जंग खत्म हो गई, अब खड़े रहने का फायदा क्या है? जंग खत्म है, काम खत्म है, चलो नीचे। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने कहा जिसको जाना है जाए, मैं नहीं आता। और चंद लोग, उनकी तादाद 17 या 20 बताई जाती है, 50 लोगों में से 17 या 20 सहाबा पहाड़ी पर रह गए, और बाकी सब ये समझकर कि जंग खत्म हो गई और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का जो हुक्म है वो दौरान जंग के लिए था, जंग के इख्तिताम के बाद खड़े होने का तो कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए वो नीचे उतरे। 17 लोग वो पर रह गए, बकिया लोग नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद जैसे वो सब नीचे उतरे, चंद लोग बचे। जब ये लोग जो भाग रहे थे मैदान छोड़कर, ऐनैन पहाड़ी के पास जब ये आए, वो छोटी सी पहाड़ी थी, आजकल जिसको जबल रोमा बाज़ मुहक्किकीन कहते हैं, छोटा सा पहाड़ है, इधर का पार उधर दिखता है, उधर से इधर का पार दिखता है। जो लोगों ने मैदान उहद को देखा है वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह अहले उहद के सदके उन लोगों को भी वो जमीन दिखा दे, वो देखेंगे वो जा करके अल्लाह अकबर। तो जब वो पलट करके भाग रहे थे, उन लोगों ने पहाड़ को खाली देखा, छोटे से टीले को खाली देखा, भागती हुई फौज जो है वो फिर पलटी, इसलिए कि उनको खाली जगह मिल गई। और जब वो पलटे तो उन्होंने हमला किया। अब वहां सिर्फ 17 या 20 सहाबा थे, उन लोगों ने रोकने की कोशिश की। अब आप बताएं, इतने बड़े लश्कर को 17 लोग के बस की बात तो थी नहीं रोकना। उन लोगों ने भरपूर कोशिश की, लेकिन वो आए एकदम तूफान की तरह और उन लोगों से लड़ना शुरू किया। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी मेहनत की, साथियों की हौसला अफजाई की, उनकी हिम्मत बंधाई, हत्ता कि वो टिक न सके। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला को उन लोगों ने इस तरह दर्दनाक अंदाज से मारा कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की आंतें भी बाहर खींच लिए, पेट काट दिया, आपकी आंतों को खींच करके बाहर निकाला। बड़ी दर्दनाक शहादत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की दी। वो 17 या 20 सहाबा जाम शहादत नोश कर गए। और फिर उस पहाड़ को पार करके जब दुश्मनान इस्लाम, जब कुफ्फारे मक्का अल्लाह अकबर मैदान उहद में कदम रखते हैं, तो सहाबा की तलवारें नियाम के अंदर जा चुकी थी। वो सामान समेट रहे थे ये सोचकर कि जो है वो जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन जब उन्होंने पलट करके हमला किया तो चूंकि तलवारें नियाम में जा चुकी थी, वो सहाबा संभल न सके। नतीजा ये हुआ, अब नतीजे में गौर करो, नतीजा ये हुआ कि जब वो संभल न सके, कुफ्फार ने हमला किया और 70 सहाबा ने जामे शहादत नोश किया। उन्हीं 70 सहाबा में सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला की जात है, हजरत सैयदना मुसअब इब्न उमैर की जात है, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जहश की जात है। अल्लाहु अकबर। इस तरह से हजरत सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला की जात है। 70 सहाबा ने
صحابہ نے جام شہادت نوش نہیں کیا. ابو عامر فاسق نے جنگ کی شروعات سے پہلے جگہ جگہ میدان میں گڑھے کھدوا دیے تھے. اللہ کے رسول جس گھوڑے پر جلوگر تھے اس گھوڑے کو ڈھکیل کر گڑھے میں ڈال دیا گیا. جب گھوڑا گڑھے میں گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں میری زبان ادب اب اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے کہ جس وقت گھوڑا اس گڑھے کے اندر گرا تھا تو اللہ کے رسول گھوڑے پہ جلوگر تھے. گھوڑا گڑھے میں گرا, اللہ کے حبیب بھی گڑھے میں تشریف لے گئے. جب گڑھے میں تشریف لے گئے حضور کے گھٹنوں پہ چوٹ آئی, حضور کے پیروں میں چوٹ آئی اور ایک بدبخت نے اللہ اکبر اللہ کے حبیب پر ایسے پتھر مارے کہ اللہ کے رسول کے دونوں دانت, اوپر کے دونوں دانت, اللہ کے رسول علیہ السلام کے دانت کے کنارے شہید ہو گئے. اور حضور علیہ السلام جب گڑھے میں تشریف لے گئے تو چونکہ حضور نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی, وہ لوہے کی ٹوپی کی کڑیاں حضور علیہ السلام کے گالوں کے اندر گھس گئی. صحابہ نے یہ منظر دیکھا, کفار ٹوٹ پڑے کہ شمع نبوت کو گل کر دو, اس لیے کہ یہ ختم ہوں گے تو سارا اسلام ختم ہو جائے گا. اللہ اللہ, صرف 14 یا 17 صحابہ حضور کے ارد گرد رہ گئے, باقی سب کے قدم اکھڑ گئے. اس وقت جانتے کیا ہوا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب ایک کافر حملہ کرنے کے لیے بڑھا تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابیہ موجود تھی. اس نے دیکھا کہ جو ہے وہ کسی کی توجہ اس طرف نہیں ہے تو صحابیہ نے تلوار اٹھائی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دفاع کیا. جب وہ لڑتی رہی تو حضور نے پوچھا کون؟ انہوں نے عرض کیا میں فلاں. سرکار نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے, اور انہوں نے آواز دے دے کر سب کی توجہ کو اس طرف مائل کیا تو سرکار نے فرمایا اس انعام پر بول کیا مانتی ہے؟ اس کی حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس اتنا کہہ دے کہ جنت میں اللہ آپ کا پڑوس عطا فرما دے. سرکار فرماتے تو سبقت لے گئی. آپ اب میں پورا واقعہ بیان کرنے کی بجائے آپ سے اتنا پوچھتا ہوں, حضور کا زخمی ہونا, 70 صحابہ کی شہادت, یہ تو اللہ نے ان صحابہ کی تقدیر میں لکھا تھا, لیکن صحابہ کی شہادت کی وجہ کیا بنا؟ تھوڑا سا غور کریں, توجہ رکھیں, ایمان والوں اپنے دلوں میں ہاتھ رکھ کر کے سوچو. امیر حمزہ کی دردناک شہادت کا حال یہ ہے کہ سینہ بھی چیرا گیا, کلیجہ چبا کر کے تھوکا گیا. امیر حمزہ اور دیگر شہداء کے ہونٹوں کو, انگلیوں کو, کانوں کو, ہونٹوں کو کاٹ کر اس کے کنگن بنائے گئے. کنگن بنا کر عورتوں نے ہاتھ میں پہنا, اس کے پازیب بنائے گئے, پازیب بنا کے پیر میں پہنا, اس کا ہار بنایا گیا. کس کا؟ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے زیور پہننے والے قیامت تک پہنیں گے. لیکن ان 70 صحابہ بالخصوص امیر حمزہ کے اعضاء کو کاٹ کر صاحب سبل الہدی لکھتے ہیں کہ کنگن بنائے گئے, پیر کے پازیب بنائے گئے, گلے کے ہار بنائے گئے, اور مکہ المکرمہ میں اسی حالت میں وہ عورتیں داخل ہوئی خوشی خوشی کہ ہم نے بدر کے مقتولوں کا بدلہ لے لیا ہے. یہ دردناک تاریخ ہے, اس پر بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن صرف آپ سے اتنا پوچھتا ہوں کہ 70 صحابہ کی شہادت کی وجہ کیا بنی؟ ایک وجہ, صرف ایک وجہ. 50 صحابہ کو حضور نے فرمایا, دھیان ہے آپ کا, دل کا درد پیش کر, اگر اپنی قوم کے مقتولوں سے محبت ہے, اپنی قوم کے یتیم ہونے والے بچوں سے پیار ہے, اپنی قوم کی بیوہ ہونے والی عورتوں سے پیار ہے, تو ایک تجزیہ, کوئی میں نے نئی بات نہیں کی, شہدائے احد اور جنگ احد بار بار سنتے رہتے ہیں, لیکن نتیجہ کچھ آج نکالنا ہے. سورت کے جیانے سنی مسلمانوں, میری قوم کے جوانوں, عشق رسول میں جان دینے کی باتیں کرنے والوں, امت کے حوالے سے درد بری گفتگو کرنے والوں, ہوٹلوں پر, قہوہ کھانے پر, چائے کھانے پر, نکڑوں پر بیٹھ کر قوم کے مسائل پر گرما گرم بحث کرنے والوں, واٹس ایپ پر شہیدوں کی تصویریں شیئر کرنے والوں, واٹس ایپ پر بیوہ عورتوں کے آنسوؤں کو شیئر کرنے والوں, ننھے ننھے یتیم معصوم بچوں کی تصویروں کو شیئر کر کے لوگوں سے رحم اور کرم کی بھیک مانگنے والوں, تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, مسلمانوں کی قتل اور لاشوں کا ذمہ دار کون ہے؟ 50 صحابہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا اس پہاڑ سے ہٹنا
فرمان پر بظاہر عمل نہیں کیا، میں اس کو گناہ کہنے کی جرات نہیں کرتا، نافرمانی کہنے کی جرات نہیں کرتا، بس اتنا کہوں گا کہ ان سے صدت صحابہ سے خطۂ اجتہادی ہوئی، لغزش ہوئی، اجتہادی لغزش، حکم کو سمجھنے میں اس پر عمل کرنے کے حوالے سے ان سے بھول ہو گئی، وہ گنہگار نہیں، وہ مجرم نہیں، اس لیے کہ وہ محفوظ لوگ، ان سے خطۂ اجتہادی ہوئی، کس پر؟ ایک فرمان رسول پر عمل کرنے میں صدت صحابہ سے اگر خطۂ اجتہادی ہوتی ہے تو امیر حمزہ جیسے کا قتل ہوتا ہے، مصعب ابن عمیر جیسے کا قتل ہوتا ہے، عبداللہ ابن جہاز جیسے کا قتل ہوتا ہے۔ سنی مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، پہاڑ پہ کھڑے رہنے کے حکم پر عمل کرنے میں ایک مرتبہ خطۂ اجتہادی ہو تو اتنے صحابہ کی شہادت ہوتی ہے۔ آج تو خطۂ اجتہادی نہیں، پوری امت مسلمہ پاپ اور گناہوں میں ڈوب گئی۔ اگر حضور کے فرمان پہ عمل کرنے میں صحابہ جیسی مخلوق سے خطۂ اجتہادی ہو تو اتنے جنازے دیکھے جاتے، اتنے بچے یتیم ہوتے، اتنی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، گویا کہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث سے یہ پیغام مل رہا ہے، اگر میرے محبوب کے ایک فرمان کی خلاف ورزی کرو گے تو ہم اتنے جنازے دکھائیں گے، اتنے غم دکھائیں گے، اتنوں کو یتیم کریں گے، اتنوں کو بیوہ کریں گے، ایک خطۂ اجتہادی پر اتنے غم کے پہاڑ ہمارے سر پہ توڑے جائیں گے۔ آج اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ہم پہاڑ سے نیچے نہیں اتر رہے ہیں، ہم خطۂ اجتہادی نہیں کر رہے ہیں۔ آج میرے قوم کا جوان زنا کے اڈے پہ نظر آ رہا ہے، شراب کے اڈے پہ نظر آ رہا ہے، ہاتھوں میں جوے کے آلات ہیں، لڑکیوں پہ بدنظری ہو رہی ہے، بستروں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں، گندی فلمیں۔ آج مسلمان جوانوں کی سوچ و فکر پر گالی آ چکی ہے، جھوٹ کی بد شکلی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا آج مسلمانوں کی پہچان بن چکا ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک خطۂ اجتہادی اور دوسری مخلوق میں ہو جائے تو اتنے جنازے ہوتے ہیں۔ یہاں تو سب جرائم میں ڈوبے ہیں، یہاں تو سب گناہوں میں ڈوبے ہیں۔ مجھے بتاؤ، مسلمانوں کے قتل کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ وہ لوگ جن کی تلواریں مسلمانوں کی گردن پر ہے، یا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے میں اکثر وقت رسول اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے؟ محبت ہے نا، محبت ہے شہید ہونے والوں سے، تو داڑیاں مڈا کے گٹر میں پھینک کر کیوں کسی کی شہادت کے ذمہ دار تم بن رہے؟ اگر مسلمان حضور کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ غموں کے دن بہت جلدی خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔